الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته وقال قتادة رضي الله تعالى عنه اعلموا أن دين الله أمانة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله تعالى على خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے امانت کے اندر خیانت کرنے اور اپنی ذمہ داریوں میں کمی کوتاہیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نام پارے کے اندر سورۃ انفال کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ سے اور رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خیانت
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے اور اپنی امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور انہی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ انہیں دین میں سمجھ عطا فرما۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہ لا تخونوا اللہ بترک فرائضہ والرسول بترک سنتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا اللہ سے اور رسول سے خیانت نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ کر تم خیانت نہ کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑ کر تم خیانت نہ کرو۔ مزید وضاحت یوں سمجھیے، اللہ کے جتنے فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ سارے جو فرائض ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس امانت ہیں، اور اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا کوئی فرض اگر تم چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے، اور اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت تم نے چھوڑ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حضور کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ کسی کی کوئی چیز اپنے پاس حفاظت کے لیے رکھ لی تو یہ حفاظت کے لیے جو چیز رکھی گئی یہ امانت ہے، تو اس کی حفاظت کرنا اور اس کو واپس لوٹانا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کسی کی امانت واپس نہیں کریں گے، اللہ کے فرض کو چھوڑ دیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ دیں گے، تو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کریں گے، اور اس صورت میں انجام کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، بلا شبہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو امانت کے اندر خیانت کر کے، اللہ کے فرائض کو چھوڑ کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، اس طرح بندہ خیانتی بن جاتا ہے۔ جب خیانتی بن جاتا ہے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں فرماتا، اللہ اس سے پیار نہیں فرماتا۔ تو اس لیے آج کل ہر بندہ فرض کے چھوڑنے کے اندر، ہر بندہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کے فرائض چھوڑنے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑنے میں ہماری عزت نہیں ہے بلکہ تباہی اور بربادی ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، حضور کی سنت کو چاہیں گے، اس سے پیار کریں گے، اس کو اپنائیں گے، اسی کے اندر کیا ہوگی؟ ہماری عزت ہوگی۔ اس کی موٹی مثال میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو داڑھی شریف ہے نا، داڑھی شریف، یہ کتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اس کو اپنانے والے کو کیا کیا عزتیں ملتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوتی ہے، کہیں پہ بھی جا رہا ہو
ہر بندہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب، کوئی کہتا ہے صوفی صاحب، وہ بزرگوں۔ اسی طرح اگر بس پہ چلا جائے، سیٹ نہ ہو تو اس کی داڑھی کو دیکھ کر لوگ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، بزرگوں ادھر آؤ تشریف رکھو۔ تو اس طرح سنت کے ادا کرنے میں کیا ہے، دنیاوی بھی عزت ہے، اخروی بھی عزت ہے۔ اخروی عزت کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، جس آدمی کے چہرے پر داڑھی سجی ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتے چونکہ اس نے میرے محبوب کی سنت اپنے چہرے پر سجائی ہوئی ہے، اس لیے تو ہر وقت اس کی نیکیاں لکھ۔ ذرا غور فرمائیے، آج کل دنیاوی بینک بیلنس بڑھانے کے اندر تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ بینک کے اندر پیسے رکھے ہوں، ہمیں سالانہ آمدنی جو ہے وہ مفت میں مل جائے، اور اس طرح لاکھ 2 لاکھ جو رکھے جائیں، بعد میں جب سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں تو ہزاروں روپے جو ہیں وہ ہم کو مفت میں مل جائیں۔ اور ایسا لوگ کرتے بھی ہیں جو کہ شرعی طور پہ ناجائز ہے، کیونکہ بینک کے اندر جو پیسے رکھے جاتے ہیں اس کی جو آمدنی نفع کے طور پر ملتی ہے، سال یا 2 سال کے بعد وہ کیا ہوتی ہے، سود ہوتی ہے۔ اور یہ سود کھانا دینا، سودی کاروبار کرنا، یہ حتمی طور پہ کیا ہے، حرام ہے۔ اور سود پر کام کرنے والا، سود کھانے والا اور سودی کاروبار کرنے والا یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ تو اس لیے بینک کے اندر پیسے رکھ کے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پیسے بڑھ جائیں، لیکن آخرت کی فکر ہر بندے کو کتنی ہے یہ ہر ایک خود سوچے کہ آخرت کی مجھے کتنی فکر ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہو اور آخرت کے اندر وہ اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہے تو وہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنائے گا، کیونکہ جب تک حضور کی سنت کو اپنائے رکھے گا اللہ کے حکم سے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب یہ داڑھی ہے، نہ اس کے رکھنے میں پیسے لگانے پڑتے ہیں، نہ وقت دینا پڑتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، مفت میں جناب داڑھی رکھ کے اپنی اخروی بینک بیلنس کے اندر جی اضافہ کر رہے ہیں، مفت میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کا الٹ کر لیتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، حضور کی کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے، اس صورت میں بزرگان دین فرماتے ہیں سنت کے چھوٹ جانے پر فرشتے ہر وقت اس کے گناہ لکھتے ہیں۔ تو اس لیے مفت میں گناہ لکھوانے کی کیا ضرورت؟ آج کل فیشن ہے، انگریزوں کو جس طرح دیکھا جاتا ہے ویسے لباس اپنایا جاتا ہے، ویسے رہن سہن جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، حالانکہ مسلمان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے۔ غیر مسلم انگریز دیکھ کے مسلمان کے اس رہن سہن کو، اس کے لباس کو، اس کے کھانے پینے کے طریقے کو دیکھ کر وہ دین اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن آج کل الٹ ہے، ہر مسلمان تو نہیں، کچھ لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ اپنی عزت حضور کی سنت کے چھوڑنے میں سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کٹائیں گے ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اور ہمارا حسن و جمال بڑھ جائے گا اور معاشرے کے اندر عزت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اے اسامہ آپ بتائیں حضور کی سنت کی ادائیگی کے اندر عزت ہے یا حضور کی سنت کے چھوڑنے میں عزت ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ کو ایک بادشاہ نے دعوت کی، جب دعوت پہ تشریف لے گئے اس بادشاہ نے صحابی سمجھ کر
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम समझकर उनके लिए क्या किया, सोने की कुर्सी बिछा दी उनके लिए। वो सहाबी रसूल हज़रत उसामा जब जाके बैठ गए कुर्सी के ऊपर, पहले तवज्जो न रही कि ये सोने की कुर्सी है, जब बाद में पता चला ये तो कुर्सी सोने की है, फौरी तौर पे वो कुर्सी छोड़कर नीचे बैठ गए। बादशाह कहने लगा, ऐ उसामा ये क्या किया है आपने, हमने आपकी इज्जत अफजाई के लिए ये कुर्सी बिछाई है, आप कुर्सी छोड़ के नीचे बैठ गए। आगे हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, ज़रा गौर से सुनिए। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बादशाह, हमारी इज़्ज़त हुजूर की सुन्नत पर अमल करने में है और हुजूर की सुन्नत के छोड़ने में हमारी इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की कुर्सी पर बैठने से मना किया, तो इसलिए हुजूर के रोकने पर जब हम चलेंगे इसी के अंदर हमारी इज़्ज़त होगी। तो ज़रा गौर फरमाइए, आजकल क्या इज़्ज़त लोग समझते हैं। तो इस तरह जो हुजूर की सुन्नत छोड़ता है दर दर पे वो ठोकरें खाता है, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करता है उसकी नेकियां हर वक्त लिखी जाती हैं। अब यही दाढ़ी की बात कर रहा था ना, तो आजकल बेरोज़गारी है, लोग कितने परेशान हैं करोना की वजह से या और वजूहात की बिना पे, कितने लोग रोज़गार की वजह से परेशान हैं। अगर हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया जाए तो देखें क्या क्या बरक़ात मिलती हैं, बेरोज़गारी ख़त्म होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो दाढ़ी मुबारक है ऐसी प्यारी सुन्नत है कि वुज़ू करते वक्त इसका जो खिलाल किया जाता है, खिलाल करना दाढ़ी का क्या है, सुन्नत है। वो कैसे किया जाता है, नीचे से अपने दाएं हाथ की उंगलियां दाखिल करके इस तरह ऊपर को ले आना, ये खिलाल है दाढ़ी का, ये भी सुन्नत, इसका अलग से सवाब। वुज़ू कर लेने के बाद इसी दाढ़ी में कंघा करना, ये अलग से सुन्नत है। वुज़ू करने के बाद दाढ़ी में अगर कंघी कर ली जाए, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दाढ़ी में वुज़ू करने के बाद कंघा करने वाले के रिज़्क़ के अंदर अल्लाह ताला कुशादगी पैदा फरमा देता है। अगर वो बेरोज़गार होता है अल्लाह रोज़गार दे देता है, अगर रोज़गार तो वो हासिल करता है लेकिन उसकी पूरी नहीं होती, इस सुन्नत पर अमल करने की बरकत से अल्लाह उसका रिज़्क़ बढ़ा देता है। तो ज़रा गौर फरमाइए कितना हम लोग अपना नुकसान करते हैं हुजूर की सुन्नतों को छोड़ के। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरा फ़र्ज़ छोड़ दोगे तो तुम ख़यानती करार पाओगे, और इसी तरह अगर तुम मेरे महबूब की सुन्नत छोड़ोगे उस सूरत में भी तुम ख़ाइन होवोगे और ख़यानती होवोगे। अंजाम क्या होगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा। तो इसलिए इस तरफ ज़रूर हमें तवज्जो करनी चाहिए। ये नमाज जो है ये फ़र्ज़ है, अल्लाह की हमारे पास अमानत है। रोज़ा जो है ये फ़र्ज़ है, ये भी अल्लाह की हमारे पास अमानत है। अभी आपने देखा कि ये जो माह रमज़ान के 30 रोज़े होने थे, एक रोज़ा जी रोज़ात हिलाल कमेटी वाले खा गए जी। क्यों? इसकी जो वजह आम तौर पे नेट वगैरह पे बयान की जा रही है कि भाई जुम्मे वाले दिन जो है अगर 2 खुतबे होंगे, एक ईद वाला और एक जुम्मे वाला, तो ये हुकूमत पर क्या होता है, भारी होता है। तो ज़रा गौर तो फरमाइए, ये तो एक आम सी बात है, अपनी तरफ से एक जी बयान की जाती है कि जुम्मे वाले दिन 2 खुतबे हों तो हुकूमत पर क्या होता है, ये भारी होता है। ये अपनी तरफ से बनाया गया। लेकिन अब ज़रा गौर तो फरमाइए, अल्लाह का फ़र्ज़ जो रोज़ा एक तो बंदा खुद छोड़ देता है, उसका कितना बड़ा जुर्म है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज़ा अगर कोई छोड़ दे जानबूझ के, 80 साल उसे जहन्नम में जलना पड़ेगा। अब अपना रोज़ा भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के रोज़े जो जिन जिन के लोगों ने रोज़े छोड़े, कल का रोज़ा छोड़ा,
اور حالانکہ شرعی عید آج بنتی تھی، اور چاند کو بھی سب لوگوں نے دیکھا کہ رات جو ہے وہ چاند نظر آنا تھا، اور آیا بھی صحیح آج رقم شوال ہے، آج عید بننی تھی، لیکن مجبوراً کل جو ہے وہ عید پڑھوا دی گئی، اور اس طرح جو ہے وہ روزہ ضائع کر دیا گیا۔ اس روزے کے ضائع کر دینے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حکمران کیا جواب دیں گے، جبکہ اللہ نے فرمایا یہ روزہ ہم نے فرض کیا ہے، یہ عزت اور ذلت ہم نے دینی ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، فرمایا کہ میں ہی عزت دیتا ہوں، میں ہی ذلت دیتا ہوں، حکومت دینا بھی میرا کام ہے، حکومت چھیننا بھی میرا کام ہے۔ تو یہ روزہ رکھنا یہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ اس طرح اپنی من مانی کر کے ایک روزہ مسلمانوں کا ضائع کروا دیا گیا۔ تو آئیے اس بارے میں ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے لوگوں کا انجام کیا بتایا گیا ہے کہ جو خود بھی اپنے اوپر ظلم کرے، اللہ کا فرض چھوڑ کے، حضور کی سنت چھوڑ کے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دینا یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، 3 مرتبہ ہر عضو کو دھویا، اور فرمایا جو اس سے کمی کرے گا یا اس سے بڑھ جائے گا وہ اپنے اوپر کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا۔ تو اس طرح سنت کے اندر کمی کوتاہی کرنا یا زیادتی کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اور جو فرض کے اندر کوتاہی کرے اور فرض کو چھوڑ دے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا، لیکن وہ بھی جب خود اپنا فرض چھوڑے اور اگر دوسروں کے فرائض کے چھوڑنے کا بھی سبب بنے تو پھر اللہ کی طرف سے کتنا اس کا برا انجام ہو سکتا ہے۔ آئیے دہلوی کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذرا غور سے سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 آدمی ہیں، ان کو 6 گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جہنم رسید کیا جائے گا، اور اس طرح اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ وہ کون سے 6 آدمی ہیں اور کون سے ان کے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ سزا ان کو ملے گی؟ نمبر 1، حکمرانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، حکمرانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے کل کا روزہ اگر لوگ رکھ لیتے اور اس طرح علماء اہل سنت و جماعت کے فیصلے کے مطابق اگر عید نہ پڑھتے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونا تھا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی ایک قسم کا ظلم کیا گیا کہ روزہ چھڑوایا گیا، اور اس طرح جو ہے عید جو ہے ماہ رمضان کے آخری روز پڑھائی گئی اور فرض کو چھڑوایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں پر یہ ظلم اور زیادتی کی گئی۔ تو اس لیے فرمایا حکمرانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ حدیث شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے جہاں جہاں تک پہنچے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ایک کام کیا لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ آج کل کے حکمرانوں کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے، انہوں نے مشرکین کو ایک راز کی بات بتانے کے لیے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دے دیا کہ جا کے تو ان مشرکین کو دے دینا میری طرف سے۔ جب وہ عورت مشرکین کی رواں دواں تھی تو راستے میں ابھی وہ جا رہی تھی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت ابو مرثد،
اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا کہ تم روضہ خاک پر، یعنی حضور نے جگہ بتائی، اس جگہ پر ایک عورت تم کو ملے گی، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط لے کے میرے پاس آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرے دونوں ساتھی ہم جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ حضور نے ہمیں نشاندہی فرمائی تھی کہ وہاں پہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، تم اس سے وہ خط وصول کرو۔ فرماتے ہیں اس عورت کو ہم ملے، وہ اونٹ پر سوار تھی، ہم نے اس سے کہا تیرے پاس خط ہے، تو ہمیں وہ خط واپس کر دے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس خط نہیں ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں اس کے اونٹ کو ہم نے بٹھایا اور ہم نے اس عورت سے تلاشی لی، ہمیں وہ خط نہ ملا۔ پھر ہم نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے خط لینے کے لیے، تو حضور کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے تیرے پاس خط یقیناً ہے، تو خط واپس کر۔ تو وہ کہنے لگی نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس کو دھمکی دی اگر تو نے خط واپس نہ کیا ہم کو، اس صورت میں ہم تیری تلاشی کرنے کے لیے کپڑے اتار لیں گے۔ تو اس دھمکی پر وہ ڈر گئی، اس نے اپنے سر کے بالوں سے خط نکال کے دے دیا۔ وہ خط لے کے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا جس کے اندر ایک صحابی رسول نے وہ خط جو ہے مشرکین کو لکھا تھا مسلمانوں کا راز فاش کرنے کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آقا مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کروں، کیونکہ اس نے اللہ سے بھی خیانت کی، آپ سے بھی خیانت کی، مسلمانوں سے بھی خیانت کی، کہ یہ راز کی بات تھی، اس نے خط کے ذریعے جو ہے وہ فاش کرنا چاہی، تو اس لیے میں اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ۔ پھر اس صحابی سے پوچھا اور نام کیا تھا اس کا؟ ابن بلتا۔ فرمایا یہ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ عرض کی آقا میں اصل یہ چاہتا تھا میرا مال ان مشرکین کے پاس اور میرا جو خاندان ہے وہ ادھر رہتا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ میرا یہ مال بچ جائے اور اس طرح جو ہے میرے اہل ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، گھر والے ہیں، ان کو وہ مشرکین جو ہے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ لیکن آقا ایک میری یہ بھی گزارش ہے، یہ راز فاش کرنے پر میرا مقصد جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میں اب مسلمان ہونے کی بجائے غیر مسلم ہو جاؤں گا، کفر کے اندر چلا جاؤں گا۔ حضور آگے کا جو نقصان تھا وہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں صرف ان پہ یہ احسان کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو میں اپنا فاش راز کروں گا اس طرح میرا ان پہ احسان ہو جائے گا، وہ میرے خاندان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور حضور آپ یہ بھی جانتے ہیں ہر صحابی کا ایک قبیلہ وہاں پہ رہتا ہے مشرکین کے ہاں، میں چاہتا تھا کہ ان قبیلے والوں کو بھی ان کے شر سے حفاظت مل جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سن لیا پھر حضرت عمر نے عرض کی آقا اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن بلتا بدری صحابی ہیں، بدر کی جنگ میں حاضر ہوئے تھے، اللہ نے ان بدر والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ جو بدر کی جنگ کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوئے ہو، اب جو کچھ بھی کرو گے میں وہ معاف کر دوں گا اور میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ بدری صحابی ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے مال، جان اور اولاد کی حفاظت کرنا مقصود تھی، تو اللہ نے بھی ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ پھر حضرت عمر یہ سن کر رونے لگے۔ تو آئیے اس پر غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اگرچہ مسلمانوں کا راز فاش کیا، مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا تھا، اور اس طرح جانی مالی
کوئی نقصان پہنچانے کا ان کا مقصد نہیں تھا، صرف مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے اور مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن آج کل یہ جو آپ نے دیکھا روزہ کھایا گیا، ایک دن پہلے عید کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا کہ سیٹ بچ جائے، اور اس طرح رویت ہلال کمیٹی کی جو چیئرمینی کی سیٹ ہے یہ بچ جائے، اور دنیا اور ملک پاکستان کے اندر ایک سیٹ بچا کر عزت جو ہے وہ بچائی جائے، تو یاد رکھیے اس کے اندر عزت ہرگز نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کا فرض چھوڑا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو جو ہے وہ لوگوں سے چھڑوایا گیا ایک سیٹ بچانے کے لیے۔ تو یاد رکھیے اب جو اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے انجام برپا ہونے والا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور اس طرح مسلمانوں کو آج کتنا ستایا جا رہا ہے، مہنگائی کر کے، بے روزگاری کر کے، اور اس طرح دکانیں کھلی ہیں اور کاروبار لوگوں کے جاری ہیں اور خفیہ طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ادھر دیکھیے سکول بند ہیں، مدارس بند ہیں، مساجد کے اندر کیا کیا سختیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ذرا غور تو فرمائیے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، آپ زندگی کے اندر یقیناً دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، جہنم رسید کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ ان کے 6 گناہوں کی وجہ سے۔ ایک تو حکمرانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، اور بدو کو یعنی دیہاتی آدمی کو اس کی جہالت کی وجہ سے، اور فرمایا کہ جو بدو ہے، بدو یعنی دیہات کے اندر رہنے والے اکثر کیا کرتے ہیں؟ تعصب کرتے ہیں۔ تو فرمایا تعصب کی وجہ سے دیہاتی کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، اور بازاری آدمی یعنی بازار کے اندر رہنے والے کو جہالت کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو علماء ہیں ان کو حسد کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب ہوگا، جو تاجر لوگ ہیں ان کو تجارت کے اندر خیانت کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ تو ذرا غور فرمائیے، تاجر جو کاروباری کرنے والے لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، تجارت کے اندر اکثر خیانت کرتے ہیں۔ کس طرح؟ اس کا ریٹ کچھ ہوتا ہے اور اس کی قیمت کچھ ہوتی ہے، قسمیں کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اتنے کی چیز خرید کر کے آئے ہیں تو ہم اتنے کی ہی بیچیں گے۔ اب ذرا غور فرمائیے، موٹی مثال، ایک ملنے والا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، پیر صاحب اور استاد صاحب یا کوئی بزرگ چلے جائیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو جو قیمت اصلی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ لے لی جاتی ہے، کہا جاتا ہے استاد جی یہ آپ کے لیے اس کی قیمت ہے، ورنہ اس قیمت میں ہم دیتے نہیں، اگر گاہک ہوتا تو ہم اس سے بڑھ کر اس کو جو ہے دیتے اور اس سے قیمت لیتے، حالانکہ گاہک سے بھی زیادہ قیمت لے رہے ہیں، ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور قیمت بھی اس سے زیادہ حاصل کر رہے ہیں جو اس چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بلکہ ایک ماسٹر صاحب ہیں، یہ ملک پور کے ادھر لاہور کے ہی رہنے والے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک شاگرد تھا، سکول میں پڑھتا رہا، تو ایک دن کہنے لگا استاد جی میری کپڑے کی دکان ہے تو آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے کپڑے لینے کے لیے، آپ کو سستا جو ہے وہ کپڑا میں دلوا دوں گا۔ تو اس طرح وہ فرماتے ہیں میں گیا دکان پہ تو میں کوئی 6-7 سوٹ لیے، تو جو قیمت ان سوٹوں کی تھی نا اس سے ڈبل اس نے میرے سے قیمت لے لی۔ میں جب گھر لے گیا، گھر والوں نے دیکھا اور پوچھا کیا قیمت ہے، میں نے بتایا، انہوں نے کہا تو آپ تو یہ ڈبل قیمت دے کے آئے ہیں۔ پھر واپس جب میں گیا شاگرد کے پاس کہ آپ نے میرے ساتھ جی کیا اچھا سلوک کیا، کہنے لگا استاد جی میں بھول گیا ہوں۔ اب دیکھیں نا کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس لیے تاجر لوگوں کو، بازاری لوگوں کو، دیہات والوں کو، حکمرانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو جس قسم کی کوتاہی اور کسی پہ ظلم کرے گا اس کو آخر کار جو ہے وہ انجام دیکھنا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
अन्हो फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले के जो जो गुनाह होंगे वो मिटा दिए जाएंगे, उन गुनाहों से उसे माफ़ी दे दी जाएगी, सवाए अमानत के अमानत जो है वो उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अल्लाह के जितने फ़रज़ हैं वो हमारे पास अमानत हैं, हुजूर की सुन्नतें हमारे पास अमानत हैं, लिहाजा इन अमानतों की माफ़ी नहीं होगी। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा और इस तरह अल्लाह फरमाएगा कि तेरे पास अमानत थी, तू वो अदा कर। वो कहेगा, मौला मैं अब कैसे अमानत अदा करूं, वो तो दुनिया में अदा करनी थी, दुनिया तो गुजर गई, अब दुनिया ख़त्म हो गई, अब मैं कैसे अमानत अदा करूंगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उसके सामने जो है अमानत की शक्ल में कोई चीज़ लाई जाएगी और उसे जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। उसके आगे आगे वो अमानत की शक्ल में चीज़ होगी, वो उस अमानत की तरफ बढ़ेगा, दौड़ेगा कि मैं इसको लेकर जिसकी अमानत है उसे वापस करूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस अमानत की शक्ल में चीज़ की तरफ जब उसको उठाने के लिए बढ़ेगा और इस तरह वो जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ेगा, उसको जब उठाएगा कंधों के ऊपर उठाएगा और इस तरह कंधों के ऊपर वो अमानत वाली चीज़ जैसे उठाएगा जहन्नम के नीचे ऐसे दबदा चला जाएगा। तो इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी कि अमानत जो है उसकी कभी माफ़ी नहीं होगी। अब देखें, लोग किसी से पेंसिल ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं लिखने के लिए, वो उसके पास अमानत होता है, ये सिर्फ लिखने के लिए होता है, लिख के वो वापस करे। अगर वापस नहीं करेगा ये उसकी अमानत के अंदर खियानत की है और इस तरह वो पेंसिल या पेन या कलम उसके पास क्या है, कर्ज है। अगर वो दुनिया में अपनी ज़िंदगी में या मरने के बाद किसी वारिस ने उसकी तरफ से वो अदा न किया, क़यामत के दिन क्या होगा। आइए ज़रा गौर से सुनिए, फतावा शामी के अंदर लिखा है, जिसने किसी के 3 पैसे खा लिए, कितने 3 पैसे, रुपया जो है वो कितने पैसों का होता है, 100 पैसों का। 100 पैसों में से 3 पैसे अगर किसी ने खा लिए, फरमाया क़यामत के दिन उसे 700 बाजमात नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। ज़रा गौर कीजिए, आज कौन बाजमात नमाज पढ़ने की पाबंदी करता है और क़यामत के दिन उसके पास कितनी नेकियां होंगी और वो दुनिया के अंदर अमानत के अंदर खियानत करके और इस तरह वो उसका बदल अपनी नेकियों से देगा। इसलिए आज अगर किसी की कोई चीज़ गुम जाए, चोरी हो जाए और इस तरह जो है डकैती हो जाए तो उसका हाल क्या होता है, चेहरे का रंग हो जाता है, उसकी जिस्मानी हालत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये तो वक्ती तौर पे है, चंद दिन की ज़िंदगी है, उसके होश हो जाते हैं। क़यामत का दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा, उस वक्त क्या कैफियत होगी। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ऐसे सहाबी को जो हुजूर की बारगाह में बैठा करता था, एक दिन वो 3 दिन के बाद आया, उसका चेहरे का रंग तब्दील, कमज़ोर। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हो गया आपको। अर्ज़ की, आका मैंने एक ऊँट ख़रीदा था, वो भाग गया, उसकी तलाश में 3 दिन हो गए परेशान और मेरी ये हालत हो गई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बुशैर, आपको वो ऊँट मिल जाना था, उम्मीद भी है कि आपको वो मिल जाएगा, लेकिन आपकी परेशानी की ये कैफियत कि तेरे चेहरे की रंगत तब्दील हो गई, तेरी हालत कमज़ोर हो गई। अब तू ये बता, क़यामत के दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा, उस दिन तेरी क्या कैफियत होगी अगर तेरे अमल अच्छे ना हुए। वो तो सहाबा हैं जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है, हमारे लिए तो वादा नहीं, हमारे लिए तो है कि जिसको चाहेंगे बख्श देंगे।
तो अब हमें कितनी फ़िक्र करनी चाहिए। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नमाज भी अमानत है, रोज़ा भी अमानत है, और नाप तोल जो है ये भी अमानत है, और कई चीज़ें उन्होंने गिनवाई। और इसी तरह ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हर मुलाजिम जहाँ पे काम करता है, छोटा है या बड़ा है, हुक्मरान हैं, बड़े अफसर हैं, इनको अपनी अपनी मुलाजमत और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना जो है ये फ़र्ज़ है, और ये उनके पास क्या है, अमानत है। हमारे यहाँ आजकल क्या होता है, अगर दफ्तर में गए और अफसर नहीं हैं तो चलो 2-4 घंटे पहले आ गए, या पता चला कि आज जी साहब नहीं हैं तो उस सूरत में फिर लेट चले गए। तो याद रखिए कि जिस चीज़ की हम तनख्वाहें लेते हैं वो वक्त की लेते हैं, वक्त पूरा जो मुकर्रर है देंगे तो तनख्वाह हलाल होगी। अगर वक्त नहीं देंगे, दगाबाजी करेंगे कि आज साहब नहीं है तो चलो अपनी मर्ज़ी कर लें, तो ऐसी सूरत में याद रखिए कि वो जो लेंगे ना तनख्वाह वो जायज़ नहीं होगी। और अपनी ज़िम्मेदारी को अपनाने की सूरत में एक बताता हूँ, आप हैरान होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में एक गवर्नर साहब थे, उनके बारे में शिकायत की गई कि ये रात को मिलते नहीं हैं और दिन को दफ्तर लेट आते हैं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हमने तो बड़ा गौर व फिक्र करके उनको गवर्नर बनाए, ये कैसी बात कर रहे हैं। फिर उनको बुलाया, तहकीक की, फरमाया ये शिकायतें आई हैं। कहा हाँ मैं माकूल वजह बयान करता हूँ, अगर आपके नज़दीक भी माकूल हो तो ठीक है, वरना जो सज़ाएँ दे देना। फरमाया जो मैं रात को नहीं मिलता हूँ ना लोगों को, उसकी वजह यह है कि मैंने दिन रात को तकसीम किया हुआ है। दिन को मखलूक खुदा की खिदमत करता हूँ, रात को अल्लाह के हुजूर खड़े होके इबादत करता हूँ, और सुबह को मैं दफ्तर लेट जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरा कोई नौकर चाकर नहीं है, सुबह का नाश्ता मुझे खुद को तैयार करना पड़ता है, तो वो नाश्ता तैयार करते करते लेट हो जाता हूँ। ये किसकी बात है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के गवर्नर साहब की। और तीसरी शिकायत कि आप हफ्ते में एक दिन दफ्तर नहीं जाते। क्या जवाब दिया? कहा उसकी वजह यह है कि मेरा कपड़ों का सूट एक है, कपड़ों का सूट एक है, उसको मुझे धोना पड़ता है। मेरे पास और कोई कपड़े नहीं हैं जिनको पहनकर मैं दफ्तर जाऊं, तो सुबह जी इशरा की नमाज के बाद उनको धो लेता हूं, उनको सुखाने के लिए जी लटका देता हूं, आप खुद एक तरफ बैठ जाता हूं। तो इस तरह जब वो सूख जाते हैं कपड़े तो मैं पहन लेता हूं। तो चूंकि मेरे पास जी और कपड़े हैं नहीं, एक सूट है, उसको धोने की वजह से मुझे एक दिन दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। हो तो फरमाइए, आजकल गवर्नर साहब क्या, वज़ीर आज़म क्या, आम बंदे के पास कितने सूट होते हैं और कितनी अल्लाह ताला की नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन नेमतों के ऊपर अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं, कितनी हम नमाज़ें पढ़ते हैं और कितनी पाबंदी के साथ हमने रोज़े रखे। आप जानते हैं कितने ठंडे दिन थे और कितने छोटे छोटे दिन थे, इसके बावजूद मोटे ताज़े सेहतमंद लोगों को रोज़ेदारों के सामने खाया हुआ देखा गया। कितने बड़े अफसोस की बात है। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरे फ़राइज़ के अंदर भी कोताही नहीं करनी, मेरे महबूब की सुन्नत के अंदर भी कोई कोताही नहीं करनी, अपनी अमानतों के अंदर भी कोई कोताही नहीं करनी। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।